بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آج آپ احباب کے سامنے ایک خاص قسم کا عمل پیش کرنا ہے۔ ایک اللہ والوں کا عمل ہے، ان کو یہ ایک مدینہ شریف میں بہت بڑے بزرگوں نے یہ عمل بتایا ہے، اور یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کی برکت سے انسان کی ساری مشکلیں آسان فرماتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس پہ خاص نظر کرم ہوتی ہے۔ آپ جتنے بھی احباب یا میرے مسلمان بہنیں اس عمل کو یا اس وظیفے کو دیکھ رہے ہیں، آپ یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے خود بھی اس عمل کو کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ جتنا ہو سکے ہم نے اس کو اہل ایمان تک پہنچانا ہے۔ دیکھیے، جب اللہ جل جلالہ کے اسماء گرامی سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے گا، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں گے اسی اسماء گرامی کو سامنے رکھیں گے تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ وہ عنایت آپ کو فرمائیں گے۔ آپ دیکھیں، جس طرح کسی انسان کے اوپر رزق کا مسئلہ ہو تو یا اللہ یا رزاق کا وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ جل جلالہ اس عمل کی برکت سے اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں۔ اسی انداز میں کسی انسان کی عزت داؤ پہ لگی ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے عزت مانگنا چاہ رہا ہو تو یا اللہ یا معزو، یا اللہ یا معزو دعائیں مانگتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کی برکت سے اس کو عزت بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو آج اصل میں معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے رابطہ کٹ چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ ہم زیادہ اپنا وقت فضول چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں، موبائل پہ، گپ شپ میں، گھومنے پھرنے میں ہماری زندگی کا بہت سارا وقت ضائع ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ بھی ہم سے ناراض ہوتے ہیں، جس وجہ سے ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، ہمارے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں جڑا ہوتا۔ یاد رکھیے کہ جب ہم ایک طے کر لیں کہ ہم نے یہ عمل کرنا ہے، ہم عزم مصمم کر لیں، تو پھر ہمارے لیے اس عمل کو کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لیے ایک قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ کسی کو آپ بتائیں صبح سویرے سورہ یاسین کی تلاوت کریں، یہ کون کرے گا؟ سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، پورے دن کے کام میں اللہ برکت ڈال دیں گے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جو بندہ روزانہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ زندگی بھر فقر و فاقہ سے اس کو بچاتے ہیں۔ لیکن آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا معمول الحمدللہ سورہ یاسین بھی پڑھتے ہیں، سورہ واقعہ بھی پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد سورہ ملک بھی پڑھتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے تو اللہ جل جلالہ انشاءاللہ ضرور اس دعا کو بھی قبول کریں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل جلالہ آپ کی مشکلیں اور پریشانیاں آسان کریں گے۔ یہ جو میں وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ وہ خاص عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ آپ کی دعائیں قبول کریں گے۔ آج دنیا میں ہر بندہ دعا مانگ رہا ہے، غریب بھی مانگ رہا ہے، امیر بھی مانگ رہا ہے، پڑھا لکھا بھی مانگ رہا ہے، ان پڑھ بھی مانگ رہا ہے، چھوٹے بھی لوگ مانگ رہے ہیں، بڑے لوگ بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ سے یقین کامل کے ساتھ اور رزق حلال کے کھانے کے ساتھ جب انشاءاللہ جڑ کے ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ آپ نے زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، جیسے میں نے ابتداء عرض کیا کہ اگر یا اللہ یا رزاق کا وظیفہ کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ جل جلالہ رزق میں وسعت دے دیتے ہیں۔ یا معزو کا کثرت سے وظیفہ پڑھتے ہیں، اللہ انہوں عزت دے دیتے ہیں۔ اب یہ وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا مجیبو۔ یا مجیبو کا مطلب ہوتا ہے اے دعاؤں کو قبول کرنے والے، اے مشکلات میں سہارا بننے والے۔ تو جب اللہ جل جلالہ سے آپ اس نام کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے، اے اپنے بے سہارا بندوں کے جو دل کی چاہت ہے اس کو پورا کرنے والے، جب آپ اس کثرت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ جل جلالہ جب اس کے سامنے لاکھوں کی تعداد میں اہل ایمان آپ پڑھیں گے، میں پڑھوں گا، سارے اہل ایمان، جب تک یہ پیغام جائے گا ہر طرف سے یا مجیبو اے دعاؤں کو قبول کرنے والے، یا مجیبو اے فریاد رسوں کی فریاد رسی کرنے والے۔ جب یا مجیبو پڑھیں تو ایک اللہ والے مدینہ پاک میں تھے، وہ حضرت مولانا سیاد نعمانی صاحب زیدہ مجدوم فرماتے ہیں، مجھے انہوں نے کہا جو بندہ روزانہ 12,000 مرتبہ یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو یا مجیب پڑھتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے اگر ہو سکے تو 12,000 مرتبہ یا مجیبو پڑھنے کا معمول بنائے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسے کر لے 6,000 مرتبہ صبح پڑھ لے، 6,000 مرتبہ شام کو پڑھ لے۔
جب آپ طے کر لیں گے آپ کے لیے کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اگر اتنا بھی آپ کو مشکل لگتا ہے تو کم از کم 1000 مرتبہ روزانہ یہ طے کر لیں کہ ہم نے ایک تسبیح لے کے اللہ جل جلالہ سے دعا مانگنا ہے، یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے، اے فریاد رسی کرنے والے۔ جب اس کا اہتمام کریں گے اللہ جل جلالہ اس وظیفے کے برکت سے آپ کی ہر دعا کو قبول کریں گے، آپ کی ہر مشکل کو اللہ آسان فرمائیں گے، اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور کریں گے۔ آپ قدم بڑھائیں تو صحیح، آپ وظیفہ کر کے دیکھیں تو صحیح، چند دن آپ پڑھیں انشاءاللہ۔ اگر یہ بھی آپ کو 1000 دفعہ مشکل لگتا ہے، پھر سب سے آخری یاد اس کی یہ ہے کہ آپ نے سحری اور افطاری میں، رمضان شریف کا ماہ مبارک چل رہا ہے، 313 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ آپ یہ ایک تسبیح 313 والی آپ 313 مرتبہ ایک دن افطاری کے وقت مانگ کے پڑھ کے پھر دعا کر کے دیکھیں، آپ کے دل کی اندر کی کیفیت نہ بدلی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ برسے، پھر کہنا اللہ جل جلالہ سے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت ہمیں عطا فرمائے اور اس کی تاثیر بھی پیدا فرمائے، اور تمام اہل ایمان کو رمضان شریف کے مہینے میں سحری افطاری میں کم از کم 313 یا 1000 مرتبہ یا 6000 مرتبہ یا 12000 مرتبہ یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا آپ کے لیے کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم ایک موبائل کو دیکھتے ہوئے 3 گھنٹے ہمارے نوجوان بچے ضائع کر دیتے ہیں، آپ پڑھ کے دیکھیں یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو، آپ کو پتہ چل جائے کتنا وقت نہیں لگتا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے، اگر آپ کے گھر کے اندر مشکلات ہیں، آپ کی اولادیں نافرمان ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے اوپر جادو جنات کے بندشوں نے آ کر آپ کے جسم کو جکڑا ہوا ہے، آپ کا جسم بیماریوں میں جو ہے کہ وہ جکڑا ہوا ہے، جکڑن آئی ہوئی ہے، آپ اللہ سے دعائیں مانگیں، یا مجیبو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ میری مشکل آسان فرما دے، اللہ یہ میری پریشانی دور فرما دیں، اللہ اس مشکل سے مجھے تو نجات عطا فرما دے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ اس وظیفے کی برکت سے اور اپنے نام کے وسیلے سے آپ کی مشکل آسان فرما دیں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس وظیفے کو خود بھی کریں اور جتنا ہو سکتا ہے اپنے اہل ایمان دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔